ان دونوں کو تکلیف میں دیکھوں. حالانکہ وہ کیا تکلیف تھی, بچہ تھوڑا سا ٹھوکر لگی زمین پہ گر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس رسول نے جب نظارہ کیا ہوگا پامال ہوتا گھوڑوں سے حسین کا بدن. اور رسول اللہ نے صرف یہ تو نہیں دیکھا ہوگا, انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حسین کی بہن حسرت سے دیکھ رہی ہے اور شاید سوچ رہی ہے کہ میرا بھائی حسین مجھ کو یہ کہہ کر مدینے سے لایا تھا کہ بہن ہم نے سارا سفر اکٹھے کرنا ہے, ہم دونوں ہم سفر ہیں اس راستے کے, اور اب بھائی مجھے تنہا چھوڑ گئی. بس آج ذکر کرنا ہے اسی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے 2 شہزادوں کا, جو بی بی نے میدان کربلا میں حسین کا صدقہ کر دیا. مدینہ سے شروع کرتا ہوں اس داستان کو. بہن کو پتہ چلا کہ بھائی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے اور سفر کرنا چاہتے ہیں. خاموشی سے بھائی کے پاس آئی اور بھائی سے کہا کہ بھیا حسین, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی, آپ جانتے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ سفر کے لیے جانا چاہتی ہوں. حسین امام وقت ہیں, محافظ شریعت ہیں, محافظ دین ہیں. فرمایا کہ بالکل آپ میری بہن ہیں, لیکن آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں, ان کی اجازت کے بغیر آپ سفر نہیں کریں. بی بی زینب نے یہ سنا, بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس آئیں. گھر میں داخل ہوئیں, دیکھا جناب عبداللہ بستر پر دراز ہیں. روایت کے مطابق ان دنوں میں بیمار تھے, مریض تھے. بی بی زینب اب عادت بھی نہیں ہے شوہر سے تقاضے کرنے کی, مطالبے کرنے کی. آئیں اور آ کر اپنے شوہر کے سرہانے چپ کر کے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد عزادارو جناب جعفر کی آنکھیں کھلی. کیسے؟ کیونکہ زینب کے آنسو جناب جعفر کے چہرے پر گرے. جناب عبداللہ ابن جعفر نے آنکھیں کھولی اور پوچھا بی بی زینب کیوں رو رہی ہیں, کیا کہتی ہیں, سنیے گا. بی بی زینب فرماتی ہے عبداللہ جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا, لیکن آج مجھ پر ایک بڑا کڑا وقت آ پڑا ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بھائی حسین نے مدینے سے سفر کا اعلان کیا ہے, اور آپ جانتے ہیں زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اگر ہو سکے تو مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے. عزادارو عبداللہ نے بی بی زینب کو دیکھا, ہاشمی گھرانہ ہے, اہل بیت کا گھرانہ ہے. کہنے لگے زینب آپ کو اجازت دے دی, اور فقط خود نہ جاؤ, یہ میرے 2 بچے اون و محمد کو بھی ساتھ لیتی جاؤ. اگر راستے میں کہیں حسین کو جنگ کرنی پڑ جائے تو میرے ان بچوں کو حسین پر قربان کر دینا. عزادارو وقت گزر گیا, بی بی زینب پہنچ گئی حسین کے ساتھ کربلا میں. شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا جب اصحاب شہید ہو چکے. پہلے ایک اور بات عرض کر دوں, شب عاشور حسین خیمے سے نکلے, جائزہ لینا چاہتے ہیں خیموں میں کیا ہو رہا ہے, اصحاب کیا کر رہے ہیں, بیبیاں کس حال میں ہیں. چلتے چلتے جو اپنی بہن زینب کے خیمے کے پاس پہنچے, اب جو جھانک کے اندر دیکھا کیا منظر تھا. بی بی زینب ریت پر بیٹھی ہیں, اون و محمد کو پاس بٹھایا ہے, اور آہستہ آہستہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو کل جب شہادتیں پیش کرنے کے لیے حسین کے ساتھی جائے, تم دونوں اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا, مجھے حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. عزادارو وقت آ گیا, دونوں بیٹے ماں کے کہنے پر عصر عاشور امام حسین سے اجازت لینے کے لیے پہنچے. اجازت دینے میں ہچکچاہٹ ہے, یہ عبداللہ کی امانتیں ہیں, عبداللہ یہاں پر نہیں ہیں, ان امانتوں کی حفاظت کیسے کروں. اب بی بی زینب نے سفارش کی, بالآخر اجازت مل گئی. عزاداروں دونوں شہزادے میدان میں گئے. ایک نے لشکر کی دائیں سمت پر حملہ کیا, ایک نے بائیں حصے پر حملہ کیا, کئی لائنوں کو فنار کیا, بدنوں پر زخم لگنے شروع ہوئے. دونوں مشغول جہاد ہیں. اچانک اون کو محمد کی آواز آئی, بھیا ذرا میری طرف
طرف توجہ کرنا، میں گھوڑے سے زمین پر آتا ہوں۔ بھائی نے دیکھا محمد کو، گھوڑا دوڑایا، خود بھی زخموں سے چور ہیں۔ خلاصہ کروں، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دوسرا بھائی بھی زمین پر گرا۔ اب پکارا مولا حسین ہماری خبر لیجئے۔ حسین کسی شیر کی طرح آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں ہاتھ میں ایک کو بائیں ہاتھ میں۔ اب لشکرگاہ کی طرف، اپنے خیموں کی طرف جا رہے ہیں حسین۔ میں تصور کیجئے گا کیا سوچ رہے ہوں گے، زینب کیسے دیکھے گی اپنے بیٹوں کو، اپنے شہزادوں کو زینب کیسے دیکھے گی۔ دونوں شہزادوں کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حسین دونوں شہزادوں کی لاشوں کو خیموں میں لائے۔ ایک عجیب بات ہو گئی، حسین جب بھی کسی شہید کا لاشا لاتے تھے سب سے پہلے بہن کو منتظر پاتے تھے، سب سے پہلے زینب کو منتظر پاتے تھے تاکہ حسین کی مدد کریں، تاکہ حسین کو تسلی دے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے تھے، لیکن حسین دیکھ رہے ہیں باقی بیویاں تو موجود ہیں لیکن زینب دکھائی نہیں دیتی۔ پوچھا دیکھو ذرا زینب کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے۔ بی بی زینب کے خیمے میں آئی، کیا دیکھتی ہیں، خیمے میں ریت پر جناب زینب سجدے میں گری ہے۔ خالق تیرا شکریہ، تو نے میرا ہدیہ قبول کر لیا، حسین کے کام آ گئے میرے بچے۔ آواز دی بی بی زینب آپ یہاں ہیں، باہر بھیا حسین آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ سجدے سے سر اٹھایا، چلی اپنے شہزادوں کی زیارت کے لیے۔ اب جو آئی وہاں پر جہاں دونوں شہزادوں کی لاشیں حسین نے اکٹھی رکھی تھی، کوئی کلام نہ کیا، لاشوں کے درمیان آئی، دونوں لاشوں کو ایک طرف کیا، لاشوں کے درمیان بیٹھی، علی کی بیٹی کا سر پھر سجدے میں گیا۔ خالق تیرا شکریہ، حسین کے سامنے سرخرو کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔